بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ چنگیز خان دنیا کا وہ فاتح جس کے مقدر میں ظلمت کے طوفانوں کی رہنمائی تھی، صحرائے گوبی کے ایک چراغے کے وجود میں نمودار ہوا۔ اس چراغے کا نام تموجن تھا، بعد میں وہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ چنگیز خان 1162 عیسوی میں پیدا ہوا، اس کا نام تموجن رکھا گیا۔ اسی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا کے وحشی قبائل ایک آندھی کی طرح اٹھے اور دنیا کے چاروں طرف چھا گئے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ چنگیز خان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں موجود معلومات کے مطابق اس کے ماں باپ کو قتل کروا دیا گیا۔ اس کی بچپن کی زندگی انتہائی کٹھن حالات میں گزری۔ تتاری قوم خانہ بدوش تھے، انہیں جہاں سبزہ اور پانی ملتا یہ وہاں بسیرا کر لیتے۔ بعض اوقات نئی چراگاہوں کی تلاش میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ پڑتا، اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے متحد ہو کر کسی طاقتور کو اپنا امیر بنا لیتے۔ ایسے ہی حالات میں چنگیز خان اپنے قبیلے کا سردار بن گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے بڑے بڑے علاقائی سرداروں کی سرکوبی کرنے کے بعد انہیں اپنا فرما بردار بنا لیا۔ اس کے بعد منگول فوج ہمسایہ ممالک پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں۔ لوٹ مار کی ہوس نے خانہ بدوشوں کو چنگیز خان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ چند برس میں چنگیز خان کی فوج شمال اور مشرق کے کئی ممالک فتح کر چکی تھیں۔ ہمسایہ ممالک ان کی فتوحات پر حیران تھے۔ چنگیزی فوج کا طریقہ جنگ دنیا والوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ مہذب دنیا ان کے لیے ایک کمزور حریف تھی۔ تتاری ایک دن میں کئی کی منازل طے کرتے اور بیک وقت کئی مقامات سے دوسرے ممالک پر حملہ کر دیتے۔ تتاریوں کی حیرت انگیز کامیابی کا راز ان کی رفتار میں تھا۔ وہ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے تھے۔ ہر سوار کے ساتھ کئی کئی گھوڑے ہوتے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو سوار دوسرے گھوڑے پر بیٹھ جاتا۔ اگر کوئی شہر مزاحمت کے بعد فتح ہوتا تو مکانوں کو آگ لگا دی جاتی اور لوگوں کا قتل عام کر دیا جاتا۔ ہر فوج کا جرنیل اپنے صبائیوں کو فتح کی یادگار تعمیر کرنے کا حکم دیتا اور چنگیزی فوج نوجوانوں کے علاوہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے۔ پھر جس فوج کا مینار سب سے بلند ہوتا، اس کے افسروں اور سپاہیوں کو چنگیز خان شاباش دیتا۔ یہ وہ قوم تھی جس کے ہاتھوں عالم اسلام کی عبرتناک تباہی مقدر بن چکی تھی۔ خوارزم کی طاقتور مسلم سلطنت چنگیز خان کی فوج کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھی۔ چنگیز خان کے بعد اس کی آنے والی نسلوں نے سلطنت سلجوق اور عباسی خلافت کا بغداد میں خاتمہ کر دیا۔ دوستو، چنگیز خان کی ہلاکت کے بارے میں تاریخ دانوں کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کے مطابق وہ اپنے گھوڑے سے گرنے کے بعد ہلاک ہوا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اسے ایک زہریلے تیر کے زخم سے بیمار رہنے کے بعد ہلاک ہوا، جبکہ کچھ کے مطابق وہ ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہوا۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ چنگیز خان 1227 عیسوی میں 65 سال کی عمر میں چین پر حملے کی ایک مہم کے دوران ہلاک ہوا۔ اس کی خواہش کے مطابق اس کی تدفین کی جگہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور اس کے تدفین میں شامل تمام افراد قتل کروا دیے گئے۔ آج تک اس کی تدفین کی جگہ کوئی تلاش نہ کر سکا۔